اب لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہوا ہے، آپ کو شاید اس کا نہیں پتہ ہے، لوگوں نے یہ عقیدہ باقاعدہ گھڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نماز یہ نہیں ہے جو لوگ جا کے مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، یہ وہ بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، رکوع کرو سجدے کرو، یہ نماز نہیں ہے. نماز صرف ذکر کا نام ہے. اب فرشتہ ہو کے وجود ہو سکتا ہے. اب سنیے گا دلیل. فرشتہ ہو کے ہر جگہ وہ ایک فرشتہ ہو کے ہونے کے باوجود ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، اور لوگوں کی روحیں ایک ہی وقت میں بے بہا لوگوں کی روحیں نکال رہا ہے. فرشتے کی تو شان ہی بڑی کم ہے پیغمبر سے، ہے نا؟ ایسے ہی فرشتے کی شان پیغمبر سے کیا ہے؟ کم ہے. جب فرشتہ ہر جگہ حاضر تو ہمارا پیغمبر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کچھ لوگ ہیں نا کہیں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ثابت ہو جائے، غلط عقیدہ پہلے بنا لیتے ہیں، پھر ثابت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی تنکے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، یہ بھی ہمارے عقیدے کے مطابق ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے اپنے آپ پر. قالو، کہتے ہیں، فیم کنتم، تم کس حال میں تھے؟ قالو کننا، وہ کہنے لگے ہم تھے مستضعفین فی الارض، زمین میں کمزور. قالو، کہنے لگے علم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، بس تم اس میں ہجرت کر جاتے. فاولئک مأواہم جہنم، بس یہی لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، اور بہت بری ہے پھر کے جانے کی جگہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور جب یہ آیت نازل ہوئی نا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون، یہ جو نا غیر اولی الضرر، یہ لفظ پہلے موجود نہیں تھے. یعنی جو پہلے آیت آئی اس میں یہ لفظ نہیں تھے. اصل میں ہوا کیا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، آگے تھا والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یعنی برابر نہیں ہے مومنوں میں سے جو بیٹھنے والے ہیں اور وہ جو مجاہد ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کرنے والے، دونوں برابر نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نبینا صحابی تھے نبی اسلام کے پاس آئی، یا رسول اللہ، میں اگر سیکھ ہوتا میں بھی جاتا جہاد میں، میں تو نبینا ہوں، میں تو جا نہیں سکتا، کیا بنے گا اب؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، برابر نہیں ہے، اور یہ تو سواب سے میں رہ گیا. اس وقت رب العالمین نے آیت نازل فرما دی، اس میں یہ 3 لفظ مزید بڑھا دیے. غیر اولی الضرر، جو معذور نہیں ہے ان کی بات ہے، جو معذور ہیں وہ اس حکم سے کیا ہے، وہ نکل چکے ہیں، وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے. جو معذور ہیں وہ یہاں پہ مراد نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ خاموش ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور وہ دوسرا جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، دونوں کا آپس میں ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو جہاد کرنے والا اس کا ثواب بے بہا ہے، درجے بے بہا ہیں، اور اس کے لیے رب العالمین نے وعدے بے بہا کیے ہوئے ہیں. اور سب سے بہترین وعدہ کہ جب انسان شہید ہوتا ہے نا، شہید ہوتے وقت زمین پہ گرتا ہے، اس کا آنکھ جو قطرہ، جو پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن مجھے یہاں سے فوراً ایک بات یاد آئی. ایک دفعہ ایک صحابی آئے، ان کے اوپر قرض تھا. یا رسول اللہ، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو جائیں گے. اب یہ بات ذہن میں آئی ان کے، قرض ان کے اوپر بے بہا تھا. اب یہ بات سن کے فوراً چل پڑے، جبریل امین تشریف لے آئے. یا رسول اللہ الا الدین، صرف جو قرض والے ہیں، جو قرض ہے وہ معاف نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں آئی کو نہیں؟ شہید انسان کو بھی قرض معاف نہیں ہے، ذہن میں رکھنا. اور کسی کا حق مارنے کو تو بڑا آسانی سے سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو غرور میں لیا پتہ لے کے وہ میں تو آئے ہاں والا، میں گوڈے پھروں گا، یہ کروں گا، آئے ہاں والا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی. اور کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں اور ہمارا بڑی جنا چلتی ہے، طاقت ہے ہماری، ہم سے کو لے کے تو دکھائے بھلا، اور لے کے مکر جاتے ہیں.
بدل دیتا ہے, دوبارہ پھر دینا پڑتا ہے ان کو. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان ایسے کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے بڑے بہادری کا کام کر دیا, حالانکہ بہادری کا کام نہیں ہے. شہید کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کسی کا قرض یعنی کسی کا حق معاف نہیں کریں گے, ذہن میں رکھنا. اگر کسی کا حق دینا ہے تو وہ دینا ضروری پڑے گا, وگرنہ کل قیامت کے دن انسان وہ جس کا حق دینا ہے وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا, وگرنہ معاف نہیں ہو سکتا. ذہن میں رکھیے گا. آگے ہے ان الذین, بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکۃ, جس وقت فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے آتے ہیں, ظالمی انفسہم, اس حال میں کہ انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہوا ہوتا ہے, قالوا, کہتے ہیں, فیم کنتم, تمہاری کیا حالت ہے, تم کس حالت میں ہو. قالوا یعنی ان سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی. جب فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں, ان کو فرشتے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم نے ہجرت کیوں نہیں کی, تمہاری کیا حالت ہے. حالانکہ یہ بات اس وقت کی ہے جس وقت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا. کیا تھا؟ فرض تھا. مدینہ سے مکہ سے مدینہ جانا جب نبی اسلام نے کہا بھی ہجرت کرو, اب یہ ہجرت کرنا وہاں سے فرض تھا. اب جن لوگوں نے ہجرت کی وہ تو مسلمان تصور ہو گئے, اور جن لوگوں نے ہجرت نہ کی, اپنا مال وہ وغیرہ نہ چھوڑا, اپنا وطن نہ چھوڑا, ان کو مسلمان ہی تصور نہیں کیا جاتا تھا. وہ مسلمان ہی نہیں مانے جاتے, یہ مسلمان ہی نہیں ہے. جن کو صرف اپنے مال کی اور جان کی پڑی ہوئی ہے, اللہ کے نبی کا حکم کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر مسلمان تو پھر یہاں پہ آنا چاہیے ان کو. یعنی اس وقت ہجرت کیا تھی؟ فرض تھی. اب ایسے لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی, جان بوجھ کے نہیں کی, یہ تو نا مطلب کمزور ہو, یا آئیے آگے والی بات آ رہی ہے, کمزور تھے, بچے تھے یا عورتیں تھیں جن کو رستے کا پتہ نہیں تھا, یا کوئی تدبیر وغیرہ نہیں کر سکتے تھے, وہ الگ بات ہے. جو سارا کچھ کر سکتے تھے اس کے باوجود جان بوجھ کے نہیں گئے, ان کے بارے میں ہے, کیونکہ وہ مسلمان تصور نہیں ہوتے تھے. اب جب فرشتے ان کے پاس آتے فوت کرنے کے لیے, ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تمہاری کیا حالت, تم نے ہجرت کیوں نہیں کی. تو قالوا, کہتے, کننا مستضعفین فی الارض, ہم تو زمین میں بڑے کمزور سے لوگ تھے. بھی کمزور کہاں سے تھے, جانا چاہتے تھے, جا سکتے تھے, سارا کچھ کر سکتے تھے. قالوا, کہنے لگے, الم تکن ارض اللہ واسعہ, فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, جہاں مرضی ہجرت کر جاتے. فتہاجروا فیہا, تم اس میں ہجرت کر جاتے. فاولئک مأواہم جہنم, بس ایسے لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اس وقت جب ہجرت فرض تھی تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم. وساعت مصیرا, اور بہت بری ہے پھر کے جانے کی جگہ. اب یہاں نا ایک بات ذہن میں میرے بار بار آ رہی ہے, جو لوگ ڈوبتے کے جو نا وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی مثال ہے. کچھ لوگ ہے نا کہیں سے جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ثابت ہو جائے, غلط عقیدہ پہلے بنا لیتے ہیں, پھر ثابت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی تنکے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے عقیدے کے مطابق ہے, یہ بھی ہمارے عقیدے کے مطابق ہے. اب لوگوں نے گھڑ دیا اس بات کو کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اس بات کو کیا کر لیا, اپنا عقیدہ بنا لیا, گھڑ دیا کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہے. جی اب ان سے کہا جاتا ہے بھائی وہ انسان انسان ہے, وہ انسان ہے تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا, کہاں بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہو. یہ تو اللہ کی صفت ہے, اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے, ہر جگہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے ہر کسی کی. اللہ کے علاوہ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو کہتے لو جی ہمارے پاس اس کی دلیل ہے. کہا جی کیا؟ دیکھو جی ملک الموت صرف ایک فرشتہ ہے. کیا ہے؟ ملک الموت جو روح نکالتا ہے وہ صرف ایک فرشتہ ہے, اور پوری دنیا میں ایک لمحے کے اندر بے بہا لوگ مر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایک ہی لمحے میں یہاں بھی موجود ہے, انڈیا میں موجود ہے, دوسرے ملکوں میں بھی کیا ہے. اب فرشتہ ہو کے موجود ہو سکتا ہے. اب سنیے گا دلیل, فرشتہ ہو کے ہر جگہ وہ ایک فرشتہ ہو کے ہونے کے باوجود ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے, اور لوگوں کی روحیں ایک ہی وقت میں بے بہا لوگوں کی روحیں نکال رہا ہے. فرشتے کی تو شان ہی بڑی کم ہے پیغمبر سے, ہے نا. ایسے ہی فرشتے کی شان پیغمبر سے کیا ہے؟ کم ہے. جب فرشتہ ہر جگہ حاضر تو ہمارا پیغمبر کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے سے نعرے حیدری اور نعرے پتہ نہیں جو قابو آیا وہی. حالانکہ اس کا جواب دیکھیے گا, اللہ کیا فرما رہے ہیں, ان الذین, بے شک وہ لوگ, توفاہم الملائکہ, جن کو فرشتہ نہیں, کیا فرشتے, ملائکہ کا جمع کا لفظ ہے. مطلب کیا, فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے آتے ہیں. گویا کہ ایک پوری ایک کمپنی ہے جس کا جو سربراہ ہے وہ ملک الموت ہے, باقی ان کے نیچے تحت کام کرنے والے بے بہا فرشتے ہیں. آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جب برا انسان فوت ہونے لگتا ہے تو اس کی روح نکالنے کے لیے بدصورت فرشتے آتے ہیں. وہ گندا کپڑا لے کے آتے ہیں, بدبودار وہ کپڑا ہوتا ہے, اور جو فرشتے آتے ہیں ان کی شکل بھی ڈرونی ہوتی ہے. ایسی ہے نا.
اور پھر دوسرا یہ بلکہ قرآن کریم میں ہے، 14ویں سپارے میں باقاعدہ موجود ہے. اور جب اچھے لوگ کسی کے اچھے انسان کی روح قبض کرنی ہوتی ہے اور بہترین اچھا کفن لے کے آتے ہیں، اچھی شکل و صورت ہوتی ہے، اس کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا ہے ایمان والے کو. تو مطلب فرشتہ ایک نہیں ہے روح نکالنے والا، کتنے فرشتے ہیں؟ وہاں پوری کمپنی ہے کہ یہ تو پھر دلیل ہے نہیں بن سکتی. یہ کیا ہے؟ ڈکوسلا ہے. کوئی ایک فرشتہ ہو کوئی اتنا نہیں کر سکتا، پھر ہمارے نبی کیوں نہیں ہو سکتے ایسے؟ جو مشرک انسان ہے نا، جو مشرک لوگ ہیں، لوگوں کو ایسے پاگل بناتے ہیں، آدھا تو پڑھتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم میں پوری آیت پڑھیں گے، اگر پوری کا ترجمہ کریں عقیدہ حل ہو جاتا ہے، عقیدے میں کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے. جیسے پیچھے آیت گزری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اتنا پڑھ کے چھوڑ دے انسان، آگے پڑھے ہی نہ، بھائی نماز کے قریب نہ جاؤ، ہے نا ایسے ہی. آگے کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ، اس حال میں جب تم نشے میں ہو. جس وقت تک ابھی شراب جائز تھی اس وقت کی یہ بات ہے، اس وقت کی آیت ہے. اس میں کیا، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اگر ایسا کوئی پلو سا مولوی تو کیا کرے گا؟ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے چھوڑ دیا، بس نماز پڑھو ہی نہ. اب لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہوا ہے، آپ کو شاید اس کا نہیں پتہ ہے، لوگوں نے یہ عقیدہ باقاعدہ گھڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نماز یہ نہیں ہے جو لوگ جا کے مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، یہ وہ بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، رکوع کرو سجدے کرو، یہ نماز نہیں ہے. نماز صرف ذکر کا نام ہے. نماز کس کا نام ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اب وہ بیٹھے ذکر کرتے رہتے ہیں، بھئی یہ ذکر ہی ہماری نماز ہے. کہتے نہیں ہم ایسے عشق کے میدان میں پہنچ چکے ہیں جہاں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. وہ عشق کا میدان یہی تصور کرتے ہیں، وہ بس تسبیح کرتے رہو، یہی ان کی نماز ہے. لوگوں نے یہ باتیں گھڑ لی ہیں باقاعدہ. اس سے معلوم ہوتا ہے جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے بڑی دور چلا جاتا ہے. عقیدے غلط کو ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ اپنے پاس لگا دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اصول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.